ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب لاہور کا چینل ہے, لاہور کی بات کریں گے, لاہور کی خوبصورتی کی بات کریں گے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید ذیشان الحسن جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں وال سٹی لاہور اور بیوٹی آف لاہور. ان سے ہم بات کریں گے, لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے جناب لاہور کے دروازوں کے حوالے سے ایک پیکیج ہے. صوبہ پنجاب میں واقع لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے. یہ پاکستان کے قدیم شہر کے طور پر بھی قابل احترام ہے. سلطنت لاہور شروع سے ہی کئی حملہ آوروں کا نشانہ بنی رہی ہے اور پھر اسے کئی حکمرانوں نے ترقی دی. کسی نے بھی شہر کی تعمیر و ترقی میں اس طرح حصہ ادا نہیں کیا جس طرح مغلوں نے اس تاریخی خطہ زمین کی در و دیوار تعمیر کی. اس در و دیوار کے بیچ وقوع پذیر یہ شہر لاہور کہلاتا ہے. اس شہر میں داخل ہونے کے لیے 13 دروازے ہیں. یہاں کے رہائشی اسے اندرون شہر بھی کہتے ہیں. لاہور کے 13 دروازوں کے نام یہ ہیں: دہلی دروازہ, اکبری دروازہ, موچی دروازہ, شاہ عالمی دروازہ, لوہاری دروازہ, موری دروازہ, بھاٹی دروازہ, ٹکسالی دروازہ, روشنائی دروازہ, مستی دروازہ, کشمیری دروازہ, شیرانوالا دروازہ اور یکی دروازہ. ان میں سے 6 دروازے یعنی بھاٹی, دہلی, کشمیری, لاہوری, روشنائی اور شیرانوالا سلامت ہیں. باقی 7 دروازے بالکل تباہ ہو گئے اور دوبارہ نہیں بنائے گئے. صدیاں بیت گئیں. نت نئے رہائشی اور تعمیراتی منصوبوں کے باعث لاہور شہر طویل سے طویل تر تو ہوتا رہا ہے, مگر اس کے قدیمی ثقافتی ورثے کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. اور مسلسل نظر انداز کیے جانے کے باعث اس ثقافتی ورثے کو نہ صرف قدرتی آفات سے خطرہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عدم دلچسپی بھی قدیمی ثقافت کو بھلانے کا باعث بن رہی ہے. جو قومیں تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں, تاریخ بھی ان کو فراموش کر دیتی. بے شک لاہور بہت خوبصورت ہے اور ہمیں اس خوبصورتی کو بچانا ہے. ہمارے ساتھ سید ذیشان الحسن موجود ہیں. ذیشان, ہم نے ابھی یہ پیکیج بھی دیکھا اور وال سٹی کے حوالے سے بات کی جائے, اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بات کی جائے تو کچھ تفصیلات آپ کے پاس بھی ہوں گے, ہم چاہیں گے آپ ہم کو شیئر کریں. ایگزیکٹلی یہ 2012 میں ہماری ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا اور بیسیکلی پرائمریلی یہ ایک ورلڈ بینک کی طرف سے ایک پروجیکٹ تھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف لاہور کے حوالے سے, اور انہوں نے ایک باقاعدہ انیشیٹو لیا. اس کے بعد ایک ایکٹ پنجاب گورنمنٹ نے پاس کیا جس کے تحت یہ اتھارٹی وجود میں آئی. آج اس کو لگ بھگ 6 سال اور کم و بیش اس طرح سے ہو چکے ہیں. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی گیٹ کے اندر ہم نے انیشیلی بہت زیادہ کام کیا. اس میں آپ کو پتہ ہے شاہی حمام, اس کے ساتھ ساتھ وزیر خان مسجد کے حوالے سے کام کیا, اور اب مزید وہ آگے بھی بڑھ رہا ہے اور مزید جگہوں کو بھی ہم کیٹر کر رہے ہیں, کور کر رہے ہیں. اچھا, اندرون لاہور کی تاریخ کی بات کی جائے تو کس دور کی, جو دور قدیم کی, اس سے تاریخ سے ملتی ہے؟ جی, یہ بہت خوبصورت سوال ہے واقعی, اور ناظرین کے لیے, ویورز کے لیے شیئریبل ہے بہت زیادہ. بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے, ینگر جنریشن کو خصوصاً. یہ سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو 5000 سال قبل مسیح تک بھی چلا جاتا ہے. یعنی آج جب ہم آپ بات کریں تو 7000 سال کی اس کی تقریباً ہسٹری بن جاتی ہے. جو آپ نے رام چندر کا نام سنا ہوگا, اکثر ہم لوگ جو ہے وہ ہمسایہ ملک کے یہ کریکٹرز ہیں, تو ان کے بیٹے لوہ جو ہیں, ایک لوہ تھے اور ایک کسو. لوہ کے نام سے لاہور شہر لوہ پور یا لوہ کوٹ کہلایا, اور اس کے بعد کسو کے نام سے قصور شہر جو ہے عرف عام میں وہ بعد ازاں اس کا نام پڑا. تو یہ دونوں جڑواں بھائی تھے, اور بڑی خوبصورت ہسٹری کہ یہ کس طرح ایک جو ہے وہ سیتا ماتا کے بارے میں لوگ مطلب سیتا کہتے ہیں تو سیتا لنکا چلی گئی اور راون لے گیا ان کو, اور جب وہ واپس آئی تو ایک ان کے ساتھ جو ہے وہ انہیں اگنی پریکشا سے گزارنا پڑا کہ جی آپ اگنی پریکشا سے گزریں, امتحان دیں.
تو اس امتحان کے بعد جو دیور تھا ان کا لکشمن، وہ ان کو لے کے لاہور کی طرف آ گیا، اور یہاں پر ایک والمیکی شاعر تھا جو دریائے راوی کے کنارے، ایراوتی دریائے ایراوتی کے کنارے، اس نے ان کے بچوں کو پناہ دی اپنے آشرم میں، جو لو اور کسو بنے۔ لو اور کسو کو، چونکہ وہ ایک شاعر تھا، تو وہ جو اسے قصے سیتا سناتی رہتی تھی، سیتا اس کے بھگوان کی بیوی تھی، دھرم پتنی، تو وہ قصے جو ہے وہ شاعری کی شکل میں لکھتا تھا، اسے رامائن کہا گیا۔ تو یہ بھی لاہور کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی ہے، لوہ پور۔ اور آپ دیکھیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن میں آج آشنائی دینے کے لیے یہاں پر باقاعدہ، ہم تو تبلیغی سمجھتے ہیں اس کانٹیکس میں، کہ پور جو لفظ ہے یہ ٹریول کرتا ہے ٹل آپ سنگاپور جو جسے کہتے ہیں، وہ ورڈ بھی بہت پرانا ہے، اور یہ ہندی سنسکرت کا لفظ اور آریائی لینگویجز میں سے ہے، تو اٹ از سو مچ اولڈ سٹی کہ ون کین ریلیٹ اٹ ٹو دا ہندو ایرا۔ اچھا، ہم ورلڈ سٹی کی بات کریں، لاہور کی بات کریں، لاہور بے شک بہت خوبصورت ہے، اندرون لاہور جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں بہت سارے ایسے انٹیریئر ہے، آرکیٹیکچر ہے جو بہت یونیک بھی ہے، جو مختلف ایک کہہ لیں ڈپکٹ بھی کرتا ہے مختلف کلچرز کو، مختلف ایک آرکیٹیکچر والی جو اسکیمز ہوتی ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے ریسٹور تو نہیں، ڈیفینیٹلی ہم اس طرح سے نہیں کر پائیں گے جس طرح سے وہ اپنی کنڈیشن میں ہے، لیکن کیا اقدامات کیے گئے ہیں ورلڈ سٹی کی جانب؟ جی، ورلڈ سٹی نے جو اقدامات کیے ہیں وہ پرائمریلی اس کی مثال ہمیں شاہی امام میں بڑی زبردست ملتی ہے۔ دین آفٹر ہم نے وزیر خان چوک میں جس طرح سے ایک آغا خان کلچر فار ٹرسٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے بہت ہی جو ہے نا وہ زبردست قسم کا کام، یعنی آپ شاہکار بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے وہ جو 400 سال پہلے کا جو اوریجنل گراؤنڈ لیول تھا وہ ہم نے ایکسپلور کر کے اس کو کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے وقف کر دیا، اور وہاں پچھلے 6-7-8 ماہ سے جو ہے وہ قوالیوں کا ایک کنٹینیوس سلسلہ جاری ہے ساری، تو وہ بڑا دیکھنے لائق ہے کہ اوریجنل گراؤنڈ لیول تھا اور شہر کتنا اوپر آ گیا ہے۔ اسی طرز پر لاہور میں، اندرون لاہور میں بہت ساری نیوی مسجد آپ کا اگر جانا ہو لاہور لوہاری گیٹ کے پاس، تو وہ 25 فٹ نیچے ہے، اور وہ پری مغل ایرا کی مسجد ہے، یعنی اس قدر پرانی چیزیں بھی 25 فٹ نیچے، یعنی اس ٹائم 25 فٹ نیچے کا لاہور جو ہے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ تغلق دور تھرو ریسرچ پتہ چلا ہے کہ تغلق دور یہ 1300 سمتنگ بنتا ہے۔ پھر کوچہ پیر شیرازی وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک پیر شیرازی آج سے 800 سال پہلے جو ہے وہ تغلق دور کے اندر جو ہے تشریف لائے، اور یہ ایک اپنی مثال آپ ہے کہ کس طرح اولیاء کرام یہاں پر تشریف لائے، اور جگہ جگہ آپ کو شرائنز ملیں گی، وہ پرانے جو ہیں وہ مینوسکرپٹس ملیں گے، کچھ آپ کو ایسی جو ہیں وہ پلیکس ملیں گی، ہسٹری پلیکس ملیں گی، جو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آرکیٹیکچر میں تو شاہکار ہے، اور مینی ایئرس ٹو گو، بہت سارا کام ہونے کی ضرورت ہے اسٹل، اور میں تو سمجھتا ہوں جنگی بنیادوں پر کام ہم کر رہے ہیں اور مزید بھی کرنے کی اچھا، کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے کہ لاہور کی حفاظت، اندرون لاہور کی حفاظت ایز اے شہری کیا ذمہ داری ہے ہم سب کی؟ ورلڈ سٹی تو اپنا کام میرے خیال سے جب ہم جاتے ہیں دنیا کے طول و عرض میں، تو دنیا کے طول و عرض میں جو ہے وہ بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے، ہیریٹیج کو بہت زیادہ وہ لوگ کوریج دیتے ہیں، بہت مائلیج دیتے ہیں، بہت ویلیو کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی ہیریٹیج کو مائلیج دینی ہوگی، وہاں پر کوڑا کرکٹ سے اجتناب کرنا ہوگا، کمرشلائزیشن سے اجتناب، جو کہ ہمارے پالیسی بھی ہے وہ ہم کروا رہے ہیں، امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور آنرشپ لینی ہوگی، سب کو اس کی ملکیت دینی ہوگی کہ یہ ہمارا شہر ہے، سب سے پیارا شہر ہے۔ میرے خیال سے آخر میں کچھ ایک اہم بات جو آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے، اور بہت شکریہ بھی کہ آپ نے مجھے عزت افزائی دی، بلایا اس پروگرام میں، ایک طالب عاملی بہت مشہور شاعر ہوا ہے دور جہانگیری کا، اور شہنشاہ جہانگیر کے بارے میں ایک دنیا و عالم جو ہے وہ جانتی ہے، وہ لاہور کے بارے میں آج سے 400 سال پہلے جن خیالات کا اظہار کرتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، فارسی میں چکے ہے۔ خوشا لاہور و فیض آب لاہور، بتاب میلے شیخ و شاب لاہور، گمانم نیست اندر ہفت کیشور، بوت شہری بے آب و تاب لاہور۔ میرا خیال نہیں ہے کہ 7 ملکوں میں بھی کوئی شہر آپ کو ایسا ملے جس کی آب و تاب لاہور شہر جیسی ہو۔ یہ اس طرح کا شہر ہے ہمارا، جس کے بارے میں 400 سال پہلے 500 سال پہلے نور جہاں، ملکہ ترنم نور جہاں کی بات نہیں کر رہا، جو شہنشاہ جہانگیر ہے اس کی بیگم نور جہاں نے کیا خوب لکھا کہ لاہور را بے جان برابر خریدیں، جان دادیں و جنت دیگر خریدیں، لاہور کو ہم نے جان کے بدلے میں خریدا، جان دے چکے تو پھر یہ جنت ملی۔ ابھی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہوگا جس سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور۔